لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والعاقبة للمتقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وصلى الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے. ظاہر ہے کہ جمعے کے دن یہ سورہ دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب ہے. سورہ منافقون کی یہ آیت ہے، 9ویں آیت ہے. آپ اس بات سے بالکل بے فکر رہیے گا. آپ کہیں گے کہ مومن کی بات ہے، منافقوں کا تذکرہ آپ نے کر دیا. سورے کے اوپر نہ جائیے، آیت کے اوپر جائیے. آپ سے منافق کی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہاں پر مومنین سے جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کی ہدیہ خدمت ہے، ہدیہ سماعت ہے. ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو،
اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، یعنی اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ مومن ہو چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے آپ مقر ہیں، صفات سلبیہ ثبوتیہ سے واقفیت رکھتے ہیں، کون سی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، کون سی صفات نفی ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ بہت زیادہ ڈیپلی نہیں معلوم ہے تو اجمالی معلوم ہے، بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو گہرائی میں ڈوب کے آپ نہ پرکھ پائیں گے، اللہ کو چھوٹی چیزوں سے پہچان پائیں گے، زیادہ گہرائی میں جائیں گے بہک جائیں گے۔ صلوات دے یاد رکھیے گا، چھوٹی چیزوں سے اللہ کو پہچانیے بہت زیادہ نہیں، ورنہ دور و تسلسل میں پھنس جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے، خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فلسفے سے جتنے سمجھنا چاہا وہ جلدی آسانی سے سمجھ نہیں پاتا ہے، تو اللہ کو سامنے کی چیزوں سے پہچانو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کی وحدانیت آپ مقر ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ اس بات کو بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ اگر اللہ کی جناب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب بات آتی ہے عدل الہی کی۔ عدل الہی آپ اپنا جیسا نہ سمجھیے گا کہ عادل ہونا چاہیے، اللہ کے عادل ہونے کے مسائل کچھ اور ہیں اور مولوی کے عادل ہونے کے مسائل کچھ اور ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ، زمین آسمان۔ یہی کہا جاتا ہے کہ پیش نماز کی شرائط میں موجود ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، تو زمین آسمان کی بحث چھڑ جائے گی، بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ اللہ عادل ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ مختصر ترین جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فعل احسن کو اللہ انجام دیتا ہے اور ہر فعل قبیح کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی عدل کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اچھے کاموں کا انجام دینے والا ہے، برے کاموں سے اس کا کوئی لینا دے نہیں ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ اللہ کو آپ نے ایک بھی مان لیا اللہ کی عدالت کے، اب تیسری بات یہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دنیا سجی ہوئی ہے، اتنا اچھا بنایا ہے، جتنا اچھا اس نے دنیا کو بنایا ہے وہ آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے گلیوں کھولیوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی جناب معرفت کے لیے پیسے بھی چاہیے ہیں اور وقت بھی چاہیے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اللہ کی معرفت نہ ہو پائے گی۔ صلوات دیجیے کتنا خوبصورت اس نے دنیا کو بنایا ہے، یہ آدمی وہی دیکھ پائے گا۔ میں نہ معلوم کتنے جنہوں نے اگتا ہوا سورج نہیں دیکھا آج تک، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کئے بجے سورج نکلتا ہے کئے بجے ڈوب جاتا ہے۔ جو دیکھے گا وہی بتائے گا کہ نکلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ڈوبنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ادھر کی سرخی کا انداز کیا ہے، ادھر کی سرخی کا انداز کیا ہے۔ جب دیکھو گے تو اللہ نے اسی دنیا کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کو اور انسان کو آدمیت کے دائرے میں برقرار رکھنے کے لیے، انسان کو انسانیت کے دائرے میں برقرار رکھنے کے لیے اس نے سلسلہ نبوت کو، اس کے بعد ہدایت کو جاری کیا، اور مختصر سے وقت میں ایک بہت بڑی تعداد، اسے آپ یوں نہ سمجھیے گا اب وہ ممبروں سے پڑھ دیا جاتا ہے، روزانہ آپ سنا کرتے اس لیے آپ زیادہ غور نہیں کرتے۔ مختصر سے ٹائم میں اتنے بڑا سلسلہ قائم کر دینا، 1,24,000 نبی کا رہبر کچھ کم نہ ہوئے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ اور ایک ایک موقع پہ کبھی کبھی ایک نہیں دو نبی بھیجے، تین بھیجے گے، تاکہ ایک کی بات کو اگر ہوا میں اڑایا جائے تو دوسرا تائید کرنے والا موجود رہے۔ صلوات بھیجیے بابا، یہ سلسلہ اس کی طرف سے رہا، اس نے یہ پروگرام بنا کے رکھا کہ تاکہ انسان، بھائی ظاہر سی بات وہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اچھی باتوں کا مذاق جلدی اڑا دیتے ہیں، تو اللہ نے نبوت کا انتظام کیا۔ ظاہر ہے کہ بات جب نبوت کا معاملہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے لگا، نبی کو معلوم ہے کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو اللہ نے جناب امامت اس سے نبی کے جانے سے پہلے امامت کا انتظام کر دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، ہم اس کے تو قائل آج سے بھی نہیں رہے، ہم منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم پہنچانوانے کے لیے آئے۔ صلوات دیجیے آبا۔ اس
پہ کرنا بحث کرنا بیکار، کون کس کو مانتا ہے کون کسے نہیں مانتا، یہ سب کہنا یہ سب ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ آپ خود اہل نظر تشریف فرما، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ بھئی آپ نے غدیر کی اتنی بڑی آیت ہے، آپ ماشاءاللہ سے عید اکبر ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا تھا رسول سے؟ بھئی یہی تو کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے، یہی تو کہا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا؟ کچھ اور کہا؟ ترجمہ کوئی اور کرے گا کہ یہی تو کہا کہ یا رسول اللہ کے نبی آپ یہ بات پہنچا دیجئے کہا ہے، منوا لیجئے نہیں کہا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا، یہ کہا ہے بابا، صلوات بھیجیے بابا، یہی تو کہا۔ بلغ کا کوئی اور ترجمہ ہوگا، بلغ و یبلغ، تبلیغ اس کا یوں کہا جائے مصدر ہو جائے گا، مبلغ اس سے اس میں فاعل ہو جائے گا۔ بھئی یہی تو ہے کہ آپ پہنچا دیئے، اب ان کے مقدر میں ہوگا تو مانیں گے۔ صلوات بھیجیے بابا، جھنجھٹ ختم ہے۔ بھئی آپ کیوں، آپ نے بتا دیا، بات بتا دی، سمجھا دیا بھیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ بھئی ٹیچر نے پورا چیپٹر پڑھا دیا، جو سمجھدار ہوتا وہ آگے بیٹھ کے سب نوٹ کر لیتا، جو تفریح کرنے آتا باہر سے نکل جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا، وہ کہے کہ وہ جھنجٹ پا لے گا، بھیا تم نے لکھا نہیں، تم نے پڑھا نہیں، اما تم جانو تمہارا کام، یہاں تو ٹی اے لگنا ہی لگنا ہے بس۔ صلوات بھیجیے بابا، کام تھوڑی نہ ہونا، پڑھ لو گے تمہارے کام آئے گا، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، یہ آپ یاد رکھیے گا، بس اتنا ہی ہونا ہے۔ تو وہی بات ہے، رسول نے کہا بھئی مان جاؤ، بس ٹھیک ہے، کسی نے مصلحتاً مانا نہیں مانا، کیسے مانا وہ جانے، ان کا کام جانے، تو منوانا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ کل دنیا یہ نہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے بابا، اس پہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ خدا کو نہیں مانتے، اتنے سامنے کی دلیل ہے، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، دنیا کہتی ہے دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی، اما آپ تو وجود میں آنا پائے۔ صلوات بھیجیے بابا، وہ آپ اپنی اڑا رہے ہیں، کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی، آپ کہاں اپنے آپ وجود میں آ گئے ہیں؟ جب آپ وہ دنیا اتنی بڑی بغیر وجود سے آ گئی، یوں ہی آئی ہے اور یوں ہی دھماکے سے ختم ہو جائے گی۔ ہم عجیب بات ہے کہ دھماکے سے دنیا ختم ہو جائے گی، یوں ہی بنی ہے اور دھماکہ ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا دھماکہ کرنے والے کا نام بتا دو۔ صلوات بھیجیے بابا، وہ کون ہے؟ وہ دھماکہ کرنے والا کون، اس کا بھی تو نام ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا، اس نے نبوت کے بعد امامت کا۔ اب یہ ہمارے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے امام بھی دیا، تو کہیں ہمیں جناب یوں کہا جائے کسی چھپر کے نیچے نہیں بیٹھنا پڑا۔ صلوات بھیجیے بابا، کسی چھت کے نیچے نہیں بیٹھے، ہم نے نہ کوئی سمیتی گٹھت کی، نہ کوئی ہم نے شورا بتائی، کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں اللہ نے امام بھی دیا تو اپنے گھر سے دیا، اور گھر سے یوں نہیں دیا، بڑی عزت کے ساتھ دیا۔ آپ یہ یاد رکھیے، ورنہ طالب گھر میں پیدا ہو جائے، جعفر گھر میں پیدا ہو جائے، عقیل گھر میں پیدا ہو جائے، ام ہانی گھر میں پیدا ہو جائے، یہ کون سی بات ہے کہ علی خدا کے گھر میں پیدا ہو؟ خدا جانتا ہے کہ کل رشتے کی بات آئے گی، اگر بیٹی رسول اللہ کی ہوگی تو بیٹا بیت اللہ کا ہوگا۔ صلوات بھیجیے بابا، ظاہر بات ہے ہم کاہے کے لیے جھنجھٹ میں پڑیں گے؟ ہم کسی کے مقدر میں کاٹتے ہیں تو آپ پھول چڑھا نہ پائیں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا، اور جسے پھول ملنا والا ہے اسے آپ کاٹے دے نہ پائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کائنات چلانے والا اتنا بڑا ہے، لوگ پھر بھی بٹیا کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بابا،
اسے آپ کیا کر لیں گے؟ جانتے ہیں کہ اسی ٹرک سے گرا ہوا ہر آدمی دیکھ رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے مولانا آپ کا پیر کہاں چلا جا رہا ہے، آپ کو کچھ ہونے بھیا معاف فرمانا، ہمیں پتا تھوڑا نا یہ کیا ہے، صلوات بھیجیے آپ۔ تو اب آپ کیا کیجئے، اتنے بڑے کائنات کا چلانے والا نہیں سمجھ میں آ رہا، اللہ اکبر۔ اگر یوں دیکھیے اہل نظر بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا لکھنؤ میں ایک چوراہا ہے پتھر کٹا چوراہا ہے، ہاں وہاں پتھر دن بھر کٹا کام ہوا کرتا ہے، جہاں ہمارا روز جانے کے لیے میں آپ کو سامنے پیش کیے، وہ یوں بیٹھے ہوئے سب خاندانی لوگ کٹر کچھ نہ کچھ بناتے رہتے، اما انہی نے پتھر ڈھال کے اتنی زبردست جناب مجسمہ بنا دیا، اسی مجسمے کو لا کے کہا جائے محترم جگہ پہ رکھ دیا، لوگ سر جھکا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ بنانے والا افضل ہے یا جسے بنایا گیا وہ افضل ہے؟ صلوات بھیجیے آقا۔ اگلی بات وہی، ہم جان رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اسی نے بنایا ہمارے سامنے، ہم روز کھڑے ہوتے ہیں وہاں ای رکشے کے لیے، ہم روزانہ دیکھا کرتے، لیکن عقیدے کی بات ہے کیا کیجیے گا، تو اس پہ بحث کرنا بیکار ہے کہ کون کسے مانتا ہے، جس کی سمجھ جو آتا ہے وہ آدمی مانتا ہے سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے انتظام فرمایا، وحیدانیت آپ کو معلوم، عدل الہی کے آپ قائل ہو گئے، نبوت آپ کو معلوم ہے، امامت کے آپ قائل ہو گئے، اور اس کے بعد آگے بات اور ہونا یہ کہ یہ فائنل ڈے ضروری تھا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، یہ سب ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر پوری پڑھائی ہو جائے اور کوئی رزلٹ کا دن نہ ہو، ہمارے لوگ کہتے ہیں کچھ مزہ نہیں آتا، رزلٹ نہیں بڑھتا ہے، صلوات بھیجیے آپ، ہے نا؟ تو رزلٹ تو ہونا ہی چاہیے تھا، ورنہ یہ ایک آدمی مار نمازیں بھی آگا پڑھ رہا ہے، مسجدیں بھی آئے، ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا یہ قیامت کا دن ہونا ضروری ہے تاکہ تمہیں اپنے کیے کا نتیجہ تو مل ہی جائے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اب آپ مومن ہیں۔ اب کتنے مومن ہیں اس کی تو بھیا کوئی مشین بنی نہیں ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے، ہارٹ بیٹ دیکھنا ہے مشین بتا رہی کھٹر سرانے لگی ہوئی ہے، اس کے بعد بلڈ پریشر دیکھنا ہے مشین بتا رہی ہے، شوگر ٹیسٹ کرنا ہے مشین بتا رہی ہے، بھئی ایمان کی مشین کون سی ہے کہ یہ بتائے کتنے گہرے مومن، یہ سب باتیں بھی نہیں ہونے والی کہ میں ان کو مومن تھوڑی نہ سمجھتا ہوں، اما تمہارے کہنے سے نہ کوئی مومن ہوگا اور نہ کوئی غیر مومن ہوگا، صلوات بھیجیے بابا، کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کے کہنے سے کوئی مومن ہو جائے گا؟ یہ کہاں لکھا، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں پتا ہے بھی کون کتنا مومن ہے، بھائی جتنا جو سمجھ سکا وہ اتنا مومن ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اب اس کی جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک چھوٹی سی نہر ہوتی جسے بمبا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولانا، اسی کنارے سے نکل جانا، چھوٹا بمبا لگا ہے، کہیں آگے بڑھو کے سامنے گاؤں ہے، بمبا اتنا تھا، دن بھر گاؤں کے بچے نہایا کرتے ہیں، سمجھیے، ان کی سطح وہیں تک ہے، اس کے آگے نہیں۔ اور بڑی نہر جو تھوڑی دور پہ ہے وہاں بڑے بڑے لوگ نہا رہے ہیں، محلے کے تالاب کا انداز کچھ اور ہے، گنگا یمنا کا انداز کچھ اور ہے، سرسوتی اور راپتی کا انداز کچھ اور ہے، سریو کا، اور اس کے بعد سمندر میں ڈوبنے والا کچھ اور ہے۔ ہاں جو سمندر میں ڈوب جائے وہ سارے دریا پار کر دے گا، بس جتنا ڈوبتا جائے گا اللہ سمجھ میں آتا جائے گا، صلوات بھیجیے، اس کے آگے کچھ نہیں کرتا، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس میں بہت زیادہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یوں ہی سمجھ لیتا ہے، ورنہ آپ اہل نظر تشریف فرمائے، اگر یہ قدرت کوئی خدا بنانے والا نہیں ہے تو ایک ہی سوال ہے، گلاب چاہے ہندوستان میں ہوگے، چاہے انگلینڈ میں ہوگے، چاہے آکلینڈ میں ہو جائے، چاہے پاکستان میں، خوشبو سب کی ایک ہوتی ہے، ہاں رنگ بدل سکتا ہے لیکن معلوم ہے پروڈکشن کہیں سے نہیں ہے، وہیں ایک ہی کمپنی ہے، صلوات ہے جی آبادہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، کیا کرنا ہے؟ ایمان، دیکھیے اب یہ آپ کی ڈگری بہت بڑی ہے اور ڈگری کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈگری ہولڈر ہیں، ہم ڈی ایم ہو گئے، ہم یوں کا ڈائریکٹر ہو، جتنی پوسٹ بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا بہت لگتا ہے کہ وہ گونڈے کے ڈی ایم ہیں اور سید صاحب، ارے سید صاحب سے پوچھئے کیا ڈیوٹی ہے، صلوات بھیجیے آپ،
جتنی جتنی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی آپ کی جواب دہی پکی ہوتی جائے گی. اچھا بھائی آپ نے خود دیکھا ایک پیون ہے, چپراسی ہے, سہچر جسے کہتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے وہ چلا, اس کا کام ہے اس نے تالا کھول دیا, میز پہ یوں مارا, اس نے پوچھا, وہ چل لگا ایک گلدستہ بیٹھا ہوا ہے پورے آفس میں ڈائیں ڈائیں کر رہا ہے. جب انہیں بلایا کہاں تھے, ارے سرکار یہیں تو تھا, وہیں نہیں, جھوٹا ہے, صلوات دے دیا آپ آگا. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم وہ ہے وہی نہیں وہاں, خالی ہمارا تم چائے نہیں لائے. ارے ابھی سرکار آپ نے کہاں تھا, اب چائے لینے گیا تو آئی نہیں رہا کسی صورت سے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے نہیں نا, اس کا کام اس کا جتنا تھا اس نے کر دیا. ہمارا تم اتنی دیر میں فائل وہاں پہنچا, ابھی پہنچ جاتے ہیں, وہ اس کی ابھی ہوتی ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے یا بابا, کیونکہ اس کی پوسٹ چھوٹی ہے, اس کی جواب دہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر معلوم 5 بجے صاحب اٹھے تالا مار دیں, پھر چلے جائیں اپنے گھر. لیکن اسی ڈپارٹمنٹ کا اگر بابو ہے, اب بابو ہے, ہمارا بھیا فائل تیار, اس کے اوپر اگر یوں کہا جائے سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہوا ہے 5 آدمی لیے, ہمیں تیار کرو, جواب دینا ہے. اور اگر ڈائریکٹر بار بار فون آ رہے ہیں, آپ نے بھیجا نہیں, آپ نے بھیجا نہیں, سیشن شروع ہونے جا رہا ہے بھائی, وہاں جواب دیا دینا, لیجئے چل رہا ہے. تو جتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑی ذمہ داری. ہم انسان تھے, ذمہ داریاں کچھ اور تھیں. مسلمان ہوئے, ذمہ داریاں کچھ اور ہو گئے. مومن ہوئے, ذمہ داریاں اور ہوئے. ISI کی مہر لگ گئی, ہو گئے پکے شیعہ, تو ذمہ داریاں اور. صلوات بھیجیے بابا. خالی آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ بس ہم جنت میں آ جائیں گے, بس شیعہ ہم اب ہو گئے, ہمیں فوراً جنت کا ہمارا ٹکٹ کٹ گیا. کہاں, جس سے جنت لینا وہ بہت انصاف والا آدمی ہے. صلوات بھیجیے بابا, وہ تو آپ کو پھنسا ہی دے گا, آپ بھاگ بھی نہ پائے. تو کیا کہا جا رہا ہے, تو ایمان جتنی ہماری اور آپ کی یوں کہا جائے چیزیں مختہ ہوتی جائیں گی, اتنی ذمہ داری بڑھ. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے. اللہ کہہ رہا ہے, یہ ہماری بات تو نہیں, کسی مولوی نے نہیں کہا, کسی مرجع نے نہیں کہا, کیونکہ آپ مرجع کے لیے تو کہتے ہم مانتے ہی کب ہیں. صلوات بھیجیے بابا. اے آپ مرجع کو نہیں مانتے, اللہ کو مانتے نہیں مانتے, قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی بات ہے, یہ آیت ہے, روایت نہیں ہے. صلوات بھیجیے بابا. اس کو تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, مال اور اولاد کی محبت تمہیں ذکر الہی سے دور نہ. وَمَن يَفْعَلْ, جو ایسا کرے گا, اولئک هم الخاسرون, وہ گھاٹا اٹھانے والوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر صحابی میں ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں, اگر اس کی محبت میں تم نے ذکر الہی کو چھوڑ دیا تو ذکر الہی باقی رکھنے والا ہے. اس سے بڑا گھٹے کا سودا اور کیا ہوگا. صلوات بھیجیے بابا. یہ آپ یاد رکھیے گا, بے شک کہ اب طریقہ ہے, مال 2 ہی چیزیں, جھنجھٹ اسی کا ہے دنیا میں. ہم نے تو یہی دیکھا, ہم یہی دیکھتے چلے, ہمیں بڑا جھنجھٹ جان دیے ہیں. اچھی چیز ہے, ہم یہ نہیں کہتے مال کوئی بری چیز ہے, دولت ہونا چاہیے, بے شک ہونا چاہیے, انکار نہیں ہے. خدا نخواستہ بھئی آپ کہیں گے واہ بھئی واہ, تو کیا برہمچاری ہو جائیں, کیا اپنے پریوار کو چھوڑ دیں, یہاں پوری زندگی ہے. آپ مال ہونا ضروری ہے بے شک, کیونکہ ہم جانتے ہیں, دیکھیے برائی نہ دیکھیے گا, پہلے اچھائی دے. اگر پیسے نہیں ہیں تو آدمی برائی تو بعد میں جو اچھائی بھی نہیں کر پائے گا. ہاں آپ کہیں کیسے, ابھی لیجئے, پہلے صلوات دیجیے. صلوات بھیجیے آپ. اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اچھائی, مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیے ہوئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, زمانے سے عرصے سے پڑھ رہے ہیں, سمت کعبہ ہی تو ہے, اور کیا ہے ادھر, یہی تو ہے کہ ادھر خانہ کعبہ ہے, پشچم میں ڈوبے تو سمجھ لو ادھر ہے. اب سوال یہ ہے, پروردگار سمت کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے خانہ کعبہ بلا لے. اللہ نے کہا بالکل آئیے, تشریف لائیے, 4 لاکھ کا انتظام کیجئے, چلے آئیے. صلوات بھیجیے آپ. بلانے سے انکار نہیں, بالکل آئیے, ٹکٹ کٹوائیے, پیسے لائیے, چلے آئیے. معجزہ ہو جائے اس سے بحث نہیں ہے, معاف کیجیے گا. ہاں اب مہنگا ہے, پرائیویٹ سے جائیے گا, لمبے پیسے خرچ ہوتے ہو. پرانا زمانہ تھا جب 90,000 1 لاکھ میں ہو جاتا. صلوات بھیجیے آپ. آئیے
آپ بالکل تشریف لائیے، خانہ کعبہ کے دن بھر سامنے کھڑے رہیے گا، جب آئے صلوات بھیجیے آپ بالکل تشریف لائیے، حق ہے آپ کا، لیکن پیسوں کا انتظام دیکھیے، پیسے ضروری ہے نہیں ہے؟ اب دل مسو سے بیٹھے، وہ حاجی صاحب ہی گئے، وہ ہو گئے، فلاں صاحب حاجی ہو گئے، سب ہو گئے حاجی ہے نا، اب تو بڑی اس سے لکھتا آدمی حاجی الحاج، میں ضرورت کیا ہے؟ تم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے حج کیا تھا، تم جانو تمہارا خدا جانے، صلوات بھیجیے آباد۔ تو آپ غور فرمائیے گا، اب ہم لوگ یہ ادا خانہ بنا ہوا ہے، میر توقیر حسین حسن صاحب کے امام باڑے میں کھڑے ہیں، روزانہ 10 دن اشرا بھی ہوتا ہوگا، اور مولا کربلا بلا لیجئے، مولا کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جب آپ راست سے آ جاؤں، فلاں سے آ جاؤں، بالکل آئیے، 1,10,000 کا انتظام کیجیے، چلے آئیے۔ دیکھا آپ نے پیسے کی ضرورت وہاں بھی آئی، محلے میں کسی یتیمہ کی شادی ہے، بھائی سنا فلاں صاحب بیڈ دے رہے ہیں، فلاں صاحب کھانے کا، اب آپ دل مسو سے بیٹھے، ہمیں 1000 روپے ہوتے کم سے کم دے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو انسان نیکیاں بھی نہیں انجام دے سکتا ہے۔ ہاں اسلام یہ کہتا ہے دولت مند بنو، دولت پرست نہ بنو، صلوات بھیجیے آباد۔ بالکل یاد رکھیے گا، بہت سی چیزیں ہیں، اسی لیے لکھا علماء کرام کے مجمع میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کیا کہا کہ فقر و فاقہ انسان کو گونگا کر دیتا ہے۔ کتنا ہنرمند، وہ صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کا علم، اب کیا ہے معاملہ، کہاں گیا علم؟ ظاہر سی بات ہے آدمی پریشان ہے، کہاں سے بولے گا؟ وہ ساری جنابیوں کا اصطلاحیں بھول گیا جو اپنے اساتذہ سے اس نے پڑھی تھی، پورا لمع کا صفحہ زبانی یاد ہے، اب اس سے پوچھ لو، ہم آپ کا سورہ منافقون نہیں یاد ہوتا، صلوات بھیجیے آپ بات۔ کیوں سوال یہ ہے، فقر و فاقہ انسان کو گونگا کر دیتا ہے، جب مار پڑتی ہے انسان کو پیٹ کی تو انسان کا سارا ہنر غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں یار آج کل کی یہی پالیسی ہے کہ انسان کو اتنا بے دمہ کر دو کہ اس میں طاقت نہ رہے احتجاج کی، صلوات بھیجیے آپ آباد۔ جب یاد یہی چل رہا ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، صلوات بھیجیے آپ آباد۔ احتجاج وہی کرتا ہے جس کے بدن میں طاقت ہوتی ہے، ہمارا جب ہم خود ہی مرے ہوئے ہیں، روزانہ لا کے کھڑا کر دیا اس نے، جاؤ کوٹے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ فری وہ فری لے جاؤ، ہمارا جب فری کی عادت پڑ جاتی ہے آدمی پھر کماتا نہیں ہے، صلوات بھیجیے آپ۔ آپ کو یاد ہے، اب میں دور کیوں جاؤں، برا نہ مانیے گا، اس نے فری دیا، مار دیا، اس نے BSNL کی دھجیاں اڑوا دی، فری پہلے فری، اس کے بعد اب اتنا ٹائٹ کر دیا تمہیں حلیہ ٹائٹ ہے، صلوات بھیجیے آپ۔ ہوا تمہارے ساتھ ہوا نہیں ہوا، کہیں میں باہر کی بات کر رہا ہوں، آپ ہی کے دیش میں ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، پھر یہ مار خوش لاغلہ، یہ جھنجھٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا پیسہ ضروری ہے، لیکن مجھے اس پہ بولنا نہیں، ورنہ ٹائم ہو جائے گا زیادہ۔ آپ اندازہ کیجئے گا اگر انسان واقعی اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اپنے کو برقرار، قومیں دولت سے ترقی نہیں کرتی ہیں، قومیں علم سے ترقی کرتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ہاں میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں پیسے بہت اچھی چیز تھی، بھائی ظاہر ہے مغلیہ سلطنت، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اگر میں پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا، مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو لائق، یوں کہا جائے لائق بنایا، ورنہ یہاں کون جھانکنے آتا، صلوات بھیجیے آپ۔ یہ اتہاس ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، وہ الگ کی بات ہے، ہمارا جو ان لوگوں نے بنا دیا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ جب دولت کی ریل پیل ہو گئی، حاکم بہت زمانے تک جھگڑا رہا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس انگریز نے اسی سے فائدہ اٹھایا کہ ماں شہزادے 12 بجے دن میں سو کے اٹھنے، رات بھر مجرا ہو رہا، صبح کنیزیں منہ دھلا رہی، تو وہ لوگ حکومت نہیں چلا پاتے، اسی طرح فائدہ اٹھائے الٹ کے رکھ دیا، صلوات بھیجیے آپ۔ اتہاس ساکھی ہے، اس بات پہ گواہ ہے، آپ پڑھا کیجئے کتابیں، آپ مدھ کالین یگ کو ہسٹری میں پڑھ ڈالیے، پھر آپ دیکھیے گا، ورنہ جاتا آتا نہیں۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا کہ جب بہادر شاہ ظفر کو گرنگون بھیجا گیا، دیکھا آپ نے،
اچھا ہندوستان کے آدمی کی مثال میں دو، یہاں کا آدمی زندہ آدمی کی عزت نہیں کرتا ہے، مردہ کی بڑی عزت کرتا ہے. صلوات بھیجیے یا بابا. زندہ آدمی کی فکر بھی نہیں لے گا، پوچھنے نہیں آگا کہ فاقہ ہو گیا. اور جب ارے بڑھیا بڑے نیک آدمی تھے، اتنی اچھائیاں گنوا دے گا، مرتے جب وہ مر رہا تھا تب کوئی پوچھنے والا نہیں. ہندوستان پجاری ہے مردوں کا، اس کی مثال ہے. میں عرض کر رہا ہوں، پہلے صلوات رجعت فرمائیے. میں میانمار، موجودہ دور کا میانمار جسے برما کہتے ہیں، رنگون کہتے ہیں، چلا گیا بیچارہ. ہندوستان کا 1857 کی جنگ آزادی پہلی اسی کی قیادت میں لڑی گئی. اندازہ کیجئے گا، کوئی بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اسے اٹھا کے بھیج دیا وہاں. اب کیا ہوا؟ ایک انگریز افسر کے گیرج میں وہ مرا. سمجھ لیجیے کتنے افسوس کی بات ہے. جو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ رہا ہو، جس کے خاندان نے اتنے دن حکومت کی ہو. تو میں نے کیا کہا تھا؟ مستقبل کی ضمانت دولت نہیں ہوتی ہے، مستقبل کی ضمانت علم ہوتا ہے. جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں وہ آسمان چھوتی ہیں، اور جب علم ختم ہو جاتا زمین کے اندر زندہ دفن ہو جاتی ہیں. صلوات بھیجیے یا بابا. اس کے بعد آپ کی میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہہ دوں جلدی سے، اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو آگے بڑھاؤں. اب اندازہ کیجئے انتقال کا وقت آ گیا اس کا. اس نے اس انگریز سے کہا جہاں سے کہ بھائی میری یہ خواہش کا کیا خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تدفین جو ہے وہ یہاں ہو جائے، دلی ہو جائے. ہے تو آپ جانتے ہیں. تو اس نے اچھا وہ زیادہ جانکار نہیں تھا، اس نے یہاں کے گورنر جنرل کو فون کیا کہ بھائی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی میت، ان کا جنازہ جو ہے ہندوستان بھیج دیا جائے. انہوں نے کہا تم نے وعدہ تو نہیں کیا؟ کہا نہیں میں نے وعدہ نہیں کیا. میں نے کہا بھی فون پہ بات کر رہا ہوں. کہا وعدہ نہ کر لینا، ہندوستانی مردہ بہت پوچھتے، دیکھ لیں گے مصیبت کاٹ دیں گے. صلوات ہے جی یا بابا. یہاں زندہ آدمی کی توقیر نہیں ہوتی، زندہ آدمی کو پوچھنے بھی نہیں آتے. جب آپ دیکھیں کتنا یہ حقیقتیں ہیں، اس میں کہاں انکار کر پائیں گے آپ. صلوات ہے جی یا بابا. تو انسان کے لیے بندہ دے دولت کے ساتھ اولاد. تو علم ہمارا ضروری. اچھا پھر یہ کیا کہنا، اے بھیا علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا، نوکری تو ملتی نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے. اتنے دن پڑھوایا ہے تو یہ کہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی صاحب کو برال ہمارے منہ پہ کہیے ہم چلے جائیں تو بیکار ہو جائے معاملہ. صلوات بھیجیے آپ. تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب آدمی کی غیبت کرو گے تو وہ تو مر گئے، مرے ہوئے بھائی کے برابر ہو جائے گا. بھائی یہ تو ہے نا، جو غیبت کرتا ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں موجود ہے. تو آپ اندازہ کیجئے گا. اب علم انسان کو زندہ رکھتا ہے، ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. اور ہاں یا پیسے ختم ہو جاتے. آج جو سب سے بڑی ہمارے لیے دقت پیدا ہوئی یہی ہوئی. ہم وہ گھرانے جانتے ہیں، اب یاد رکھیے گا کہ جب ان کی بسم اللہ ہوئی تھی، بسم اللہ، تو یوں کہا جائے یاقوت سرخی دوات تھی، سونے کا قلم تھا، چاندی کی تختی تھی. آج ان کے گھر میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے. صلوات ہے جی یا بابا. گھرانے میں جانتا ہوں کہ جن کے خالی چھوٹے سے پروگرام میں جناب برطانیہ کا ادھیکاری یوں ہی سر جھکانے کے لیے آتا تھا، بات ختم ہو گئی. تو اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ آج بھی دمن دیکھ لو کہاں پہ اپنے سکہ چلاتا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں پہلی پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں. کیونکہ میں تو علماء کا ایک ہی قول جانتا ہوں کہ ماضی کا افسوس نہ کرو، مستقبل کا انتظار نہ کرو، حال سے فائدہ اٹھاؤ. صلوات ہے جی یا بابا. ضرورت نہیں، اب جو گزر گئے وہ تو لوٹ کے آئے گا نہیں، اور جو آنے والا اس میں ہم رہیں نہ رہیں پتہ نہیں، کل ہم ہوں نہ ہوں. تو جو موجودہ ہے اس سے فائدہ ہو رہا. تو اللہ نے اولاد کے مال کے ساتھ اولاد. اب اولاد کا مسئلہ آپ سنیں گے. آپ اولاد نعمت الہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ اولاد نعمت الہی. شرط یہ ہے، اچھا اس میں بھی بحث کی بات نہیں ہے. بھئی کسی کو اللہ دیتا ہے اولاد، کسی کو، اور قرآن میں وہ کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر موجود، جسے میں چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے جڑواں کے بچے، اور جسے چاہتا ہوں اسے بانج بھی رکھتا ہوں. تب جب وہ دیتا ہی نہیں تو ہم کہاں، وہ جو بیچارے زبردستی وہ لگائیں اتنے بڑے بڑے آئیے بے اولادیں ہم سے ملے، ہم آپ وہ دے نہیں رہا، یہ دینے کو تیار ہیں. صلوات ہے جی یا بابا. یہ عجیب بحث ہے.
تو جس کو وہ نہیں، مگر اولاد ہے نعمت، اس میں کوئی دو رائے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کو آپ سن لیں، پہلے آپ صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ نعمت ہے اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی۔ زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا، حالات بدل گئے، اب وہ زمانہ گیا کہ جب ہمارا بیٹی ہے، ارے بیٹی ہے تو کیا ہے، یا اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی ہندوستان تو ہے ہی بھائی، یہاں کی باتوں میں آپ لاکھ مومن ہو جائیں برا نہ مانیے گا، لاکھ آپ شیعہ ہو، بہت علی کی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ آپ جہاں پر رہتے ہیں تو جو لوکل چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر ضرور پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جاڑا پڑ رہا ہے تو سب کو سردی لگے گی، کوئی ہے ایسا کہ جیسے سردی جس کو نہیں لگ رہی ہے یا تو جسمانی بیمار یا روحانی بیمار ہے؟ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ ہاں، یا آپ سمجھ لیجیے گا اگر وہ سردی نہیں لگ رہی وہیں ٹہل رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بیمار ضرور ہے، کیونکہ جاڑے میں جاڑا لگے گا، گرمی میں گرمی لگے گی۔ آپ یاد رکھیے گا جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کا اسے اثر ضرور ہو۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے لاکھ مذہب ہے، بہت مومن ہیں آپ، نمازی متقی پرہیزگار پہلی سب میں بیٹھتے، تسبیح کھٹا کھٹ چل رہی ہے آپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ ہندوستان کو اپنے چھڑا نہیں پائیں گے، وہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا، اور اس کی زندہ مثالیں آپ کی شادیاں ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ، وہاں سے آپ بچ نہیں پاتے ہیں، آپ کا ہر چیز اس میں شامل رہتی ہے۔ ورنہ میرا سوال ہے پورے لوگ یہ بندھروار کیا، اب پنجے تنے کے پاک کے نام لکھے جاتے، پہلے تو وہ مالن آتی تھی، پتے جامن کے ہوں چاہے آم کے بندھے ہوئے ہیں اور دروازے کے باہر لگے، ہر آدمی سمجھتا تھا شادی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کس شریعت نے لکھا، کون سے امام نے کہا، کس امام کے غلام کی شادی ہوئی، کس کنیز کے گھر میں شادی ہوئی، لیکن ہماری پہچان تھی شادی ہے۔ اب پنجتن پاک کے نام لکھے رہتے ہیں، چاہے اس کا احترام کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ صلوات بھیجیے آپ۔ کیونکہ ہمارے سامنے لوگ آ کے مسجد میں باندھ جاتے ہیں، ہم تو بھیا مسجد والے آدمی دن بھر دیکھا یوں بندھا ہوا ہے، شادی کا کارڈ بھی رکھا رہتا، اللہ میاں آپ بھی آئیے گا۔ صلوات بھیجیے آپ۔ سب کو بلاتے ہیں، جناب عباس کو بھی بلاتے ہیں، سارے روضے پہ آپ چلے جائیے، وہاں کے بیچارے منتظمین ہیں کارڈ ڈھیر کرتے سمیٹتے سمیٹتے پریشان رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ۔ کہا مولا آپ بھی آئیے گا، جناب زینب آپ بیچاری سب چلے جائیں گے، ہم متولیوں سے کہتے سب اٹھا کر رکھ لو تم چلے جانا، کہتے نا وہ تو آئیں گے ہم تو ان کے خادم ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ۔ بندربار بنتا تھا وہ بھی ہمارے یہاں بدل گیا، اس کے بعد مچھلیاں لائی جاتی ہیں۔ یہ دہی اور مچھلی کیا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، پورے مجمع سے اتنے لوگ بزرگان دین و ملت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ تجربے کار بیٹھے پڑھے لکھے، یہ دہی و مچھلی کہاں سے آ گئی؟ ہمارے یہاں تو فی امان اللہ ہے، بامان خدا ہے، فی حفظ اللہ ہے، یہ دہی مچھلی ہندوستان ہے۔ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ ہندوستان ہے اور کچھ نہیں، اس کو ہم نبھا رہے ہیں۔ بس اسی مسئلے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ پورے مجمع سے، اللہ بیٹا دے دے، جس کو دیکھیے اللہ بیٹا دے دے، اف دادا سے پوچھے ارے مولانا دعا کی پوتا ہو، ہم کا اگر پوتی ہو جائے تو کیا بات ہے؟ واحد ملک ہے جہاں یوں کہا جائے بھول کی جناب اطلاع دینا جرم ہے، ہر جتنے بھی یوں کہا جائے وہ ہوتے ہیں نرسنگ ہوم میں لکھا رہتا ہے، آپ اطلاع نہیں دے دیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جائے پھٹ سے بتا دے گا ڈاکٹر کہ یہ ہے، یہاں جرم ہے، نہیں بتایا جا سکتا کہ اگر اس کے مطلب یہاں کچھ ہوا ہے، اس لیے اس کو جرم قرار دیا گیا۔ ہر آدمی مولانا کہہ رہے ہیں ارے نواسا ہو جاتا، ہم کہا نواسی ہو جائے تو کیا، ارے مولانا آپ جانتے نہیں ہیں جو بیٹا ہوتا ہے وہ کل کا ونشج ہوتا ہے، کل کا چراغ ہوتا ہے، اسی سے نسلیں چلتی ہیں، جیسے یہ انگوٹھی میں نگینہ نہ ہو تو انگوٹھی بیکار، اگر بیٹا نہ ہو تو خاندان بیکار۔ ہم نے کہا باقی باتیں سب بعد میں کرنا، یہ بتاؤ تمہارے رسول کی نسل کس سے چلی، بیٹے سے چلی یا بیٹی سے چلی؟ صلوات بھیجیے آپ۔ آج امت کس کا کلمہ پڑھ رہی، دادا کا کلمہ پڑھ رہی ہے یا نانا کا کلمہ پڑھ رہی ہے؟ تمہاری ہمارا تو بیٹے ہوئے اور اللہ نے زندہ نہ رکھے۔ اے بھائی آپ نے ابو القاسم میں صلوات بھیجا تو کیا ہے؟ صلوات بھیجیے آپ۔
اولاد ہونا ضروری ہے. اب پروردگار عالم کوئی بحث نہیں میں کیا, میری اوقات کیا, میری حیثیت کیا, میں اپنی مرضی کے آگے کیا رکھوں گا. جو تیرا مرضی ہو مشیت وہی دے دینا, اس کے علاوہ نہ دینا. کیونکہ بیٹے ظاہر سی بات, برا نہ ماننا بھیا, کوئی بیٹے کبھی کبھی بیچ میں چھوڑتے ہیں, پھڑپھڑا کے رہ جاتے ہیں ماں باپ. صلوات بھیجیے آبادا. بیٹی کو جناب حضرت مریم کی والدہ نے, بہت بڑی داستان ہے جسے چھوٹا کر کے پڑھ رہا ہوں. جناب مریم کی والدہ نے یہی کہا تھا, پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے اگر لڑکا ہوا تو خانہ خدا, یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. پھر کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی. تو آپ جانتے ہیں ہم سے بہتر, اور لے کے کھڑی ہیں بیت المقدس کے آنگن میں کھڑی. پروردگار یہ تو بیٹی ہے, ہم نے بیٹا مانگا تھا. آواز کیا آئی کہ مریم کی والدہ, یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جس کے دور میں کوئی ہمسر مرد نہ پیدا ہوگا. اسی لیے علی نے, رسول نے فرمایا, اے بیٹی اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا. ہمیں واقعی بالکل سچ بات ہے, جب مریم کا کفو نہ ہوا تو فاطمہ کا کہاں پہ ہوا. صلوات بھیجیے آقا. اولاد کا ہونا بہت تو اولاد ہونا بہت ضروری. لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے باقاعدہ, کوئی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لکھا ہے کہ سرزمین تہران پہ ایک نہر نہر کام کی ہے. نہر بہت کام کی ہوتی ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے گا. اس کے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا, بڑھیا چنائی ہوتی ہے, اس کے کنارے ٹرک والے جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں, نہاتے بھی ہیں, کپڑے بھی دھوتے ہیں. انہیں معلوم نو انٹری, ابھی شہر میں جانا بیکار ہے, ساری تیاریاں کرتے ہیں, گاؤں والوں کو فائدہ ہوتا ہے. نہر کے اوپر سب لوگ کھڑے رہتے. اس نے, جس کا نام حاجی علی رضا تھا, اس نے ایک نہر کھدوا دی. کام ہوتا رہا, دنیا فراغت حاصل کرتی رہی, فائدے اٹھاتی رہی. اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا, دیکھیے گا سنیے گا اولاد کیا شے ہے. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حاجی علی رضا کھڑے ہوئے ہیں, بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے, بہترین علاقہ ہے, اس میں بہترین ملبوسات سے آراستہ. انہوں نے پوچھا, اے بھائی حاجی علی رضا یہ کیا ہے؟ کہا ایک نہر بنی. کہا یہ اس نہر کا صدقہ ہے جو کچھ میں نے وہاں پر کھدوائی دیا, یہ سارا کا سادہ پرافٹ ہمیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. انہیں تو پرافٹ نہیں کہا, یہ تو میں نے کہا ہے نا, اپنی روایت بنا ڈھونڈ لیجیے گا. صلوات بھیجیے بابا. لوگ کہیں میں کتاب میں تو لکھا نہیں تھا, مولوی صاحب نے اپنی کتاب میں ہر چیز کہاں لکھی ہوگی, کچھ اپنے بھی تو لفظ استعمال کرنا ہوں گے, ہے نا. تو یہ اسی کی وجہ سے. اور اس کے بعد ایک جملہ تھا, اس نے کہا سرکار اس نہر کا تو ہمیں اتنا فائدہ ہوا, لیکن کیونکہ وہ لاولد تھے, کہیں گے اگر مجھے اللہ ایک بیٹا ایک بچہ دے دیتا اور وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مر جاتا تو اللہ اس سے زیادہ ہم کو ثواب عطا فرماتا. یہ ہے اولاد. بس یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ بھائی اولاد کو پالنا معمولی بات نہیں. 14 پارٹی لے کے حکومت چلانا آسان ہے, لیکن اس زمانے میں اولاد کو بہترین اولاد بنانا یہ بہت مشکل مرحلہ. کسی زمانے میں گناہ کے مرکز ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھیں, محلے ہوتے تھے, گلیاں ہوتی تھیں. آج گناہ جیب میں رکھا ہے. کہاں تک تم اپنی اولاد کا پیچھا کرو گے؟ صلوات بھیجیے بابا. کہاں تک تم جاؤ گے, کہاں تک بھاگو گے؟ اما تم سمجھو سو گیا ادھر تھڑ سے 3 بجے رات میں جاگ گیا, اگر وہ کمبل کے نیچے رکھے تو تم کیا کر لو گے؟ کہاں تک ڈنڈا لیے کھڑے رہو گے؟ اب کہیں جانا آنا نہیں ہے گناہ ڈھونڈنے کے لیے, تمہاری جیب میں. اور یہ بھی آج بڑی عجیب بات ہے, جو جس چیز کا شوقین ہوگا ڈھونڈ بھی خوب لیتا ہے. صلوات بھیجیے بابا. ہاں یہ آپ یاد رکھیے, فطری بات ہے, ہم یہ جانتے ہیں ہمارا آزما, کیونکہ ظاہر نہیں بھیا اسی لائن زمانہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے ہو, اور بچوں سے تو اتنا میرا سابقہ ہے, دن رات کا, صبح شام کا, اللہ اکبر, اسی میں زندگی کٹی جا رہی ہے. میں جانتا ہوں اس لیے اولاد کو پالنا بہت مشکل, یہ بہت سخت مرحلہ ہے. یہ آپ یاد رکھیے, تو معمولی نہ سمجھیے گا, بچہ ہے, ارے بچہ ہم نے کب کہا یہ بہت بڑا ہے. آپ اس کو ابھی ان چیزوں, اور موجودہ دور میں معذرت کے ساتھ بچہ آپ کے سامنے ہے لیکن اغوا ہو چکا ہے. ہاں صلوات بھیجیے آواز آ جائے. آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بچہ آپ سے بات نہیں کر رہا, اس کے ہاتھ میں یہ منا سا بچہ ہے, اسی میں لگا ہوا ہے, یوں دیکھ رہا ہے. آپ نے بھیا کا جی پاپا, وہ جی پاپا ہی کر رہا, وہ سنا
اب سن کیا خاک رہا ہے، اور کہیں وہ کھریری لگا لی، صلوات بھیجیے آپ یہ ہے آپ کا بچہ، آپ کا اغوا ہو چکا ہے، وہ کو آپ کو نہیں پتا ہے، اس کو فیس بک نے مار دیا اور اسے جناب واٹس ایپ نے مار دیا، اور آپ کا بیٹا آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اما تم نے دیکھے کتنے واقع ہو گئے اسی ہندوستان کے اندر، کہاں سے کہاں گیا، لوگ یوں کہا دماغی مریض بچے ہو گئے، اس بچے نے پھانسی تک لگائی، سب تو ہمارے سامنے ہے۔ صلوات دیا تمہارا بچہ تمہارے آپے سے باہر ہو گیا، تمہاری کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے بچہ تمہارا ہے لیکن اغوا کوئی اور کیے ہوئے ہے۔ اب یہ امید رکھو کہ جب بچے کی ماں ہی اچھی نہ ہوگی تو بچہ کہاں سے اچھا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ پہلے کنٹرول ہو، ٹھیک ہے، ضروریات دی ضرورت ہے، آج جانتے ہم بھی جانتے ہیں، مجھے اس سے بڑی چڑ ہے مگر مجبوری ہے کہ ڈپارٹمنٹل کام بہت ہیں، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے گا اب اس کے بعد آپ دیکھیے، ارے بھیا نماز پڑھ لیں، گھر رکھاؤ، 6 گھنٹے کی تھوڑی نماز ہے کہ مولوی صاحب میں تمہیں 2000 رکعت پڑھا دیں گے، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، گھر نہیں، وہ ساتھ میں ضرور آئے گا، اور ٹن پن کر رہا ہے، سب کے ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، بھئی کوئی بات ہوئی، اور اس کے بعد ایسا چیک کریں گے معلوم ہو رہا وہاں سے قبولیت کا میسج آ گیا۔ صلوات بھیجیے بابا، بابا تو بولے صلوات بھیجیے بابا۔ میں بھی نماز پڑھاتا ہوں، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، ہاں، مگر میں کبھی نہیں لے جاتا، دیکھیں کہیں آپ ہی نے فون کیا تو میں مسجد پڑھ رہا تھا، مسجد میں صلوات بھیجیے بابا، کبھی نہیں، بھولے سے نہیں لے جاؤں گا میں، یہاں تو اس لیے کہ پردیس آیا ہوں، ورنہ گھر پہ ہوتا تو کبھی نہ آتا مسجد، اور آئے گا تو بند رہے گا۔ تو اس کی ضرورت، اپنے بچے کو دین اور دنیا دونوں سے آشنا کرو، لیکن دین کو پیمانہ بناؤ، دنیا کو نہ بناؤ۔ صلوات بھیجیے بابا، تبھی کامیاب۔ اولاد نعمت الہی ہے، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ ہر ایک وقت انسان کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے گلیشیئر پہاڑ تو آپ جانتے ہیں کتنی برف گر رہی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہو، وہاں پر جو سپاہی جتنا الرٹ رہتا ہے، بارڈر سیکورٹی فورس والوں سے پوچھو کہ کتنا انہیں بار بار یوں ٹہلنا، اسی طریقے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ تمہاری اولاد کہیں سے کہیں چلے جائے گی، پھر کسی سے نہ کہنا کہ بھائی کیا کیا جائے، سنتا نہیں ہے، سنتا تو خوب اگر تم نے سنائی ہوتی۔ صلوات بھیجیے۔ یہ ہے تو گرامی قدر مومنین حاضرین مجلس، کیونکہ دیکھیے میرا طریقہ ہے، جیسی مجلس ویسی بات ہوگی، ہاں یا بھی اندر تو ایک ایصال ثواب کی مجلس، اللہ بزرگ کو سلامت رکھیں، ان کے والد محترم کو غم کی بات ہے، ظاہر ہے جوان بیٹے کا مر جانا معمولی بات نہیں ہے، اب یہ یاد سخت مرحلہ ہے، ہاں یہ ہم مجلس سے پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہر آدمی کے لیے سخت مرحلہ ہے۔ 96 میں اہلیہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، اس کے بعد جوان بیٹا داغ دے کے چلا گیا، لیکن کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، اظہار ایسا نہیں کیا، میں نے پوچھا بھی جب میں آیا، میں نے کیسی طبیعت، کہیں گے حادثات کی وجہ سے عمر میں جو بھی طبیعت ہونا چاہیے ویسی طبیعت ہے، بات بڑی معقول جواب دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ افسوس کی بات، ٹھیک انہوں نے بتایا میں نے اس کی کیسے ہوا، وہ سب بتاتے رہے، لیکن اظہار غم نہیں کیا کہ میرا، کیونکہ آدمی جوان اولاد کے مرنے میں بہت پھڑک رہتی ہے، کیونکہ جوان اولاد کا مر جانا انسان کے آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں روکتا ہے، لیکن رہی بات صبر کی، اہل نظر تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ ہم لوگ، اچھا ہم لوگ لے کہتے ہیں ہم لوگ اللہ امتحان لے گا، ہمارا امتحان لے گا، میری اوقات ہے، اللہ ہمارا امتحان لے گا، پھر اتنے مننی سے ہیں، ٹھنڈک پڑ لے تو کاپے جا رہے امتحان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں عائد کرتا جو اس کی طاقت کے باہر ہو، اس لیے مریض کے لیے فوراً کہہ دیا جائے روزہ واجب نہیں، بیمار ہیں روزہ نہ رکھیے، بعد میں رکھیے، ہے نا، قضا بعد میں کر لیجیے گا، اور اس کے بعد اگر استطاعت نہیں ہے تو حج آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں جائیں گے کرنے، تو کبھی کبھی مسئلے شرعیہ بھی، تو جتنی طاقت ہوتی ہے، ہمارا امتحان، اللہ ہمارا امتحان لے گا، ہماری اوقات ہے، سال بھر کلاس جوائن کرتے ہیں، کوچنگ بھی پڑھتے ہیں، اسکول میں پابندی دے جاتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں پڑھا، لیکن خالی ممتحن امتحان میں لینگویج کوشچن کی بدل دیتا ہے، پسینے آئے جا رہے ہیں، اور جو بیچارہ کچھ نرکشک ہوتا ہے،
وہ بار بار بھیا کیا بات ہے تمہارے پسینہ بہت، پانی لاؤ رامو پانی پلا ان کو. جب وہ زیادہ بول نہیں سکتا، حالات بدل چکے ہیں کیونکہ اب تو آپ جانتے ہیں ساؤنڈ آپ سے بات کرے وہ نوری چلی جائے گی، اب فوٹو کھینچ جاتا ہے فوراً. اب حالات بدل چکے ہیں زمانے وہ جب دور گیا کہ جب زمانے پہ بیچارے ہمدردی میں آئیے یہ لکھ لو. اب کوئی لکھو کہ نہیں لو اس کی لکھ دی جائے گی صلوات بھیجیے بابا. پرانا زمانہ ختم ہے تو بیچارہ بھائی پانی پلاؤ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے ان کا بھی دھیر رکھو، آرام سے رہو، آرام سے پڑھ لو. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جب گئے کوچنگ کے ماسٹر کے بعد انہوں نے کہا یہ 20 نمبر کا تھا کیا، کہا سرکار سمجھی نہیں آ رہا. ارے کہا سمجھ میں کیا آ رہا، تمہاری دماغ خراب ہے. خالی اس نے طرز بدل دیا ہے، سوتر وہی لگے گا، میتھڈ وہی تھا، واقعی تم نے کیا کر دیا. تو جب خالی ایک لینگویج بدل گئی تب تو تم پریشان ہو گئے. گناہگار نے گناہگار کا پرچہ سیٹ کیا تب تو یہ گھبراہٹ کا عالم ہے. اللہ کہاں ہمارا امتحان لے لے گا. صلوات بھیجیے بابا. اللہ ہمارا آپ امتحان کے لائق بھی ہیں. امتحان آدم کا ہوا، ہاں یہ امتحان ہے. امتحان نوح کا ہوا، یہ امتحان تھا. امتحان یعقوب کا ہوا، امتحان ایوب کا ہوا، ابراہیم کا ہوا. یہ سب تھے امتحان ہم لوگوں کے. ذرا سی انگلی دی پورے محلے کو معلوم ہے لوگ چلے آ رہے ہیں. صلوات بھیجیے بابا. یہ امتحان ہے ہمارا. امتحان ہم لوگوں تو خالی کہتے نہیں یہ لگا ہوا ہے یہاں پر سوئچ لگے ہوئے ہیں یہاں پر جاؤ لگ پی لگے. کوئی یہاں لائٹ نہیں آ رہی، ہم لوگ کیا کرتے بس اتنی چھوٹی سی بات ہے میں جلدی سے عرض کروں تو کسی بجلی والے کو بلایا، اس نے اپنا ٹیسٹر لگایا. اس نے کہا اس میں ہاتھ ہو رہا ہے کرنٹ، کیا بات ہے. بس اللہ اتنا ہی چیک کرتا ہے کہ دیکھیں ذرا سا چیک کریں ایمان کی حرارت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے. صلوات بھیجیے بابا. بھائی آواز تو نہیں بک رہا ہے. ہم نے اولاد کا زخم دیا کچھ کہہ تو نہیں رہا ہے. ہم نے بیٹی اٹھا لی کہیں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہے. ہم نے جوان کاروبار برباد کر دیا کہیں. یہی بات جناب حضرت ایوب کے لیے ہے. کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو ہی کہتا، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار ان کو تم نے نعمتیں دی رکھی اس لیے اتنا شکریہ ادا. اللہ نے کہا تو وہ ایسا ہے ہمارا مخلص بندہ ہے ہمیشہ. کرنا نہیں امتحان ہوا بھائی چلا امتحان. اور ایسا امتحان ہو جائے آدمی دماغ ہل جائے گا. کیا کہا تھا پیش نمبر؟ اب وہ کیا کہا معلم نے کیا کہا تھا؟ سرکار میں تو ایک کام سے باہر آ گیا اور آپ کے بچے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مدرسے کی چھت بیٹھ گئی. ہم ہوتے تو کیا عالم ہوتا. ہم تم نے اپنے کو بچا لیا، کیسے آدمی ہو بچوں سے محبت کی. اب وہ کیا جائے کہا پروردگار ایوب کو کوئی کہنے کا حق نہیں، تو نے اولاد دی تو نے واپس لے لی، مجھے کچھ نہیں کہنا. آباد قدرت ہے دیکھا اولاد ہے یہ ایک لفظ نہیں کہا. زراعت کا ذمہ دار ایک مردہ دوڑا ہوا کا سرکار تباہ ہو گئے گا. کیا ہوا کہ رات میں نہ معلوم پوری آپ کا کھیت جل کے راکھ ہو گئے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ جو کچھ تو نے دیا تو مویشیوں کا ذمہ دار جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس کے بعد اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں، ذرا وہ صندوقچہ تو لاؤ. اس صندوقچے کو دیکھے جس میں ہمارے زر و جواہرات رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جیسے صندوق میں ہاتھ ڈالا باہر نکالا تو خاک نکلی. تو ایک مرتبہ کا پروردگار تو نے تمام ہی دولت لے لی، ایمان کی دولت برقرار ہے، یہی بہت کافی. اللہ اکبر. اب کہا فرشتوں نے کہا بھی بیماری نہیں، کہا بیماری بھی دیکھ لو. اور آخر میں بیماری بھی ہو، تمام چیزیں مرحلے ہیں آپ کے سامنے. اور آخر میں جب بیوی کی بات آ گئی گھروں میں جاتی تھی، کام بہت بڑی داستان ہے. آخر میں جب جناب حضرت ایوب نے ایک دن یہ کہا کہ پروردگار تو نے میری اولاد لے لی، میں نے صبر کیا. میری زراعت تباہ ہوئی، میں نے صبر کیا. میرے مویشی تباہ ہوئے، میں نے صبر کیا. جواہرات تبدیل ہو گئے، میں نے صبر کیا. ہماری معزز خاتون گھروں دروازوں پہ جاتی تھی کام کرنے، ہم نے لوگوں کے جھوٹن لے کے آتی تھی. کہا میں نے صبر کیا. آواز قدرت آئی، اے ایوب یہ کیا کہتے ہو صبر کیا. ہم نے طاقت نہ دی ہوتی تم کہاں سے صبر کر لیتے. صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے صبر. اللہ انتظام فرماتا ہے میرے عزیز، ورنہ اولاد کا مر جانا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اہل نظرت بشے ہیں. کیا لکھا ہے؟ جناب یوسف کا سورہ 12ویں سے شروع کا 13ویں تک چلے گا. اہل نظر تشریف فرمائے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ فراق یوسف میں اتنا روئے وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، روشنی چلی گئی. جبکہ معلوم تھا، قرائن سے بتاتے، لوگوں کو بتاتے تھے شاید میرا یوسف، شاید میرا یوسف. ہر چیز
پتا تھا کہ ہمارا میں پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھوں کے سمیت۔ عزیزان گرامی، اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان، ان کے والد محترم، ان کے ہمشیرگان، ان کے برادران سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں ان سے ضرور یہ دعا کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی کی اولاد ہوتی ہے تو یہاں سے ہدیے چلتے رہتے، آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے برادران کی ذمہ داری ہے، ان کے خانوادے کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں یہ نہیں کہ ہم نے آج 40واں کر لیا، چھٹی کرا دی ہم نے، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تمہارا مرنے والا تمہارا بھائی ہے، تمہارا عزیز ہے، جب تک تمہارے بدن میں طاقت ہو اس کے لیے ہدیہ بھیجتے رہو۔ وہ کھانا کھانے نہیں آئے گا آج 40ویں کا، وہ تو برادری کھا جائے گی، وہ مگر وہ ہدیہ تمہیں چاہیے، اس کو بھیجو۔ عزیزان گرامی، ظاہر کی بات ہے زائر اہل بیت بھی تھے، کربلا، معلّہ، تمام زیارتوں سے مشرف تھے، ہندوستان میں جتنی زیارتیں تھیں سب پہ وہ مشرف تھے، ہر اعتبار سے نیک رہے ہوں گے، بیٹا ان کا اچھا تھا جیسا کہ انہیں بیان کیا۔ اور ظاہر ہے ایک صاحب یہیں آپ ہی کیا رہتے ہیں، ہمارے درگاہ کے پاس، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ کہنے لگے بھئی ہمارا گھر وہیں پہ مولانا صاحب، کیونکہ ہماری آج بھی صبح ان سے ملاقات تھی نماز کے بعد، کہنے لگے بڑے بہت محب اہل بیت لوگ ہیں، 5 تاریخ کو ان کے گھر میں سلسلہ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، بڑے جناب جو کا امام باڑے کے سنوارنے والے ہیں، یہ سب نے کیا کام آئے ہیں۔ ایام فاطمیہ میں غالباً انتقال ہوا، جمعے کے دن انتقال ہوا، ساری نیکیاں آ کے جمع ہو گئیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سب سے بڑا ہمارا، دیکھیں دنیا کو مرنے کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگوں کو مرنے کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ مرنی تو دنیا بہت، سبھی لوگ مریں گے، یہاں کون بورے ڈھکیلنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم کو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ جو ہے، اس کی بات ہمیں خوش قسمتی ہے، زندگی بھر دعائیں کرتے رہے، مولا زیارت کرا دیجیے، مولا زیارت کرا دیجئے۔ ہماری آنکھیں اس لائق نہیں تھی، ہمارا کردار اس لائق نہیں تھا، ہم زیارت نہیں کر پائے، مولا بلا لیجئے، نجف نہیں ہو پائے، ہمارے مقدر میں تھا، ہم نجف نہیں جا پائے، اللہ اکبر، مولا زیارت کی حضرت لے کے دنیا سے چلے گئے، لیکن جب قبر میں لٹالے گئے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ عزیزوں جیسے ہی آپ تلقین پڑھنے کے بعد پڑھ رہے، آپ تو چھوڑ کے چلے آئے۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، اہل بیت سے دوستی اس لیے رکھو کہ جہاں سے گھر والے ساتھ چھوڑیں گے وہاں سے اہل بیت تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی تمہارا مددگار ہو۔ اور جب ہم نے قبر میں آنکھ کھولی، پیتیانے سے نکیرین، سرہانے سے آگے جمال با کمال حضرت علی علیہ السلام۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ صبر عنایت فرمائے ان کو، انشاءاللہ ان کے پورے کنبے کو صبر عنایت فرمائے، کیونکہ انسان سوچے کیا لے کے آیا ہے، کیا لے کے چلا گیا، کچھ بھی تو نہیں لے گئے، تم نے کفن ہی تو دیا، اس کے علاوہ کچھ بڑھا کے دے دیا نہیں۔ مرنے والا چاہے جتنا دولت مند ہو، کفن میں جیب نہیں لگی ہوتی ہے، جبن تو سلا بھی نہیں ہوتا ہے، کفن میں جیب لگنا تو بڑی بات، سلا بھی صحیح نہیں ہوتا بھیا، یوں ہی بھیج دیں گے گھر والے۔ اس لیے اعمال کا ذخیرہ مرنے والے کے لیے، اور یہ یاد رکھنا، کوشش یہ کرنا جو بھی عمل خیر ہو مستحق تک ضرور پہنچے، کیونکہ جب مستحق تک پہنچتا ہے تبھی ثواب ملتا ہے، غیر مستحق سے جناب ثواب نہیں ملتا ہے۔ میں ان کے تمام ان کے والد محترم، ان کے تمام رشتہ داروں، ان کے بھائیوں سے، ان تمام عزیزوں سے کہوں کہ جب انتقال ہوا ہوگا، جمعے کا دن تھا، مولانا زیادہ بہتر جانتے، جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہوگا، پورا قریہ، بستی، پورا محلہ جنازے کی طرف چلا جا رہا ہوگا، بھائیوں کو سہارا دیا ہوگا، والد کو سہارا دیا ہوگا۔ آج بھی ہم اس بار بار کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ کو صبر تو آ جائے گا، جب آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے اتنے لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک، لیکن ہائے حسین،
کون کس کس کا تذکرہ کروں؟ آپ کا بیٹا مرا بے شک بہت افسوس، آپ جتنا غم کریں کم ہے، کیونکہ اولاد کا غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا بھی کر، پھر اتنی عمر میں ایسا غم، لیکن کم سے کم اتنے چاہنے والے، اتنے عزیز اور بیٹوں نے سہارا دیا ہوگا۔ بابا کیوں گھبراتے ہو؟ ہم لوگ تو زندہ ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہائے حسین، حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا کربلا میں لوگ رخصت بہت ہوئے، لیکن جو علی اکبر کی رخصتی کا منظر تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اڑ جاتا تھا، اس کے بعد حسین نے جناب رخصت بھی کر دیا۔ خود علی اکبر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا شاید میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کمر تھامے ہوئے، ارے بابا۔ علی اکبر نے گھوڑے کی لجام کو کھینچا، روکا، کہا بابا آپ نے تو ہم کو اجازت دے دی تھی، کہا بیٹا دل نہیں مانتا ہے، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ جب جوان بیٹا مرنے جاتا ہے بوڑھے کے دل پہ کیا گزرتی۔ بس عزیزان گرامی، بس یہ میرے لال جب تک سامنا ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ جب لیلا کا چاند شام کی فوجوں کے جھب گیا تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ جناب ام لیلا نے کہا اے فضا جا کے دیکھیے حسین ٹھیک ہے امام وقت ہے لیکن باپ بھی تو ہے، دیکھیے میرے حسین کی میرے علی اکبر کی کوئی خیر ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب فضا آئیں، کیا دیکھا؟ حسین بڑی حسرت سے میدان کاردار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فضا نے کہا حسین کیا بات ہے شہزادے کی خیر تو ہے؟ کہا فضا میرا لال 3 دن کے بھوکا پیاسا ہے، اس کے مقابلے پہ جو نامی گرامی پہلوان ہے وہ سیر و سیراب آیا، جا کے لیلا سے کہیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیلا نے بیویوں کو اکٹھا، زینب آئیے، ام کلثوم آئیے، ایک مرتبہ بالوں کو پریشان کیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو ملا دے۔ لیجیے آواز آئی، علی اکبر آ گئے، لیکن کیسے آئی یہ ضرور سننا۔ بدن سے خون جاری ہے بابا، اتنا خون بہ چکا ہے بدن پاش پاش، ایک جرعہ آپ کا انتظام، ایک کوزہ آپ کا انتظام۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کڑیل جوان کو دیکھا، کہا بیٹا پانی بہت مہنگا، میرے لالا زبان دے دو۔ زبان واپس لی، کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے، میں آپ سے عرض کروں گا ارے کم سے کم بیٹے کے بدن پہ کوئی زخم تو نہ تھا، بیٹے کے لاشے پہ جناب پرچی تو نہیں لگی تھی، لیکن حمید یہ کہتا ہوں سنیے گا، میں نے دیکھا جب علی اکبر گھوڑے پہ گر گئے حسین آواز دے یا علی حسین آئے، میں نے ایسا ہمت دار آدمی نہ دیکھا، کمر میں دونوں ہاتھ دیے، لاشے کو کاندھے پہ رکھا، پیر زمین پہ خط دیتے جاتے، اگر 58 برس کا بوڑھا باپ جنازہ کیسے اٹھاتا؟ آؤ بنی ہاشم کے بچوں، بس آخری جملے، اے علی اکبر کا جاشا اٹھانے والے، تمہارا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے گور و کفن پڑا رہا، ابھی آپ جا کے تھوڑا سکون میں ہو جائیں گے، لیکن ہائے لیلا کے دل سے پوچھو زینب کے دل پہ کیا گزر ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الہی بے حق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا معبود، اس ذکر کو قبول فرما لے۔ تمامی حاضرین مجلس تمنا کو پورا فرما۔ پروردگار مرحوم
حیدر کمال صاحب کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو عمل صالحات توفیق عنایت فرما، پروردگار تمام مراجع کرام تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق قائم ہو، ملت کو زیور علم و ادب اخلاق سے آراستہ فرما، مومنین کے روزی و کاروبار میں ترقی عنایت فرما، پروردگار عالم محب الحسن صاحب کو صحت و تندرستی عنایت فرما، ان کے پورے خاندان کو شاد و آباد فرما، ہمارے وقت کے زمام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے نہایت ہی مؤدبانہ گزاری کے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت کے ذریعے سے مرحوم حیدر کمال صاحب ابن سید محب الحسن صاحب رضوی